آج وزیر اعلیٰ جو ہیں آپ کے کرک گئے، بڑی اچھی بات ہے، وہاں پر دہشت گردی کا واقعہ ہوا جو بہت بری بات ہے، وہاں پہ شرکت کر رہے ہیں. تو آپ کی ابھی تھریٹ اسیسمنٹ کیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے اپنے صوبے میں؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ طلعت صاحب. آج کرک میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، دوران ایک گشت ایک موبائل گاڑی پہ حملہ ہوا ہے اور اس میں 5 ہمارے پولیس کے اہلکار شہید ہوئے ہیں. ان کے جنازے کے لیے سی ایم صاحب خود گئے ہیں، انہوں نے جنازے میں شرکت بھی کی ہے. طلعت صاحب، جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی تو سب سے بڑا جو ہمارے لیے چیلنج تھا وہ صوبے کے امن و امان کی صورتحال تھی. آپ نے دیکھا ہوگا باجوڑ کے حالات، تیراک کے حالات، خیبر کے، اس کے ساتھ ساتھ پھر اب کرک کی طرف یہ صدرن بیلٹ جو ہے، لکی مروت ہو گیا، کرک ہو گیا، ٹانک ہو گیا، اب یہ چیز وہاں پہ بڑھ رہی ہے اور وہاں پہ یہ چیزیں اب روڈ کنٹرول کے ایشو آ رہے ہیں. آج بھی یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا کرک میں، یہ تیسرا چوتھا واقعہ تسلسل کے وہاں ساتھ پہ ہو رہے ہیں. ہم جو شروع میں یہ بات کر رہے تھے اور ہم نے ایک امن جرگہ بھی اس لیے بلایا تھا، اس پہ ہمیں ایک 13 نکاتی ایک ڈرافٹ بھی تمام پولیٹیکل اسمبلی فورسز کے سے اندر بھی سائن آپ لے کے آئے اور آپ اسمبلی کے فلور سٹینس ہے. جی اسمبلی کے فلور پہ اس پہ کافی دیر تک بات ہوئی، پھر ایک سیکورٹی کمیٹی بھی بنی. تو گورنمنٹ کی جو بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے. ہم نے اب لاسٹ کیبنٹ میں بھی 31 ارب روپے کا پیکج دیا ہوا ہے سی ٹی ڈی کے لیے اور اسپیشل برانچ کے لیے، کیونکہ وہ ورلڈ ایکوپڈ نہیں تھے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. ہم نے کافی دفعہ یہ جو فیڈرل کہتی ہے ہم 1% دیتے ہیں این ایف سی میں اور یہ سی ٹی ڈی پہ نہیں لگاتے، جو 1% ہمیں ملتا ہے این ایف سی میں وہاں پہ جو دہشت گردی کے انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہوئے ہیں اس کے لیے ملتا ہے، وہ سی ٹی ڈی اور پولیس کے لیے نہیں ملتا. اس کے لیے سی ایم صاحب نے 31 ارب روپے کا پیکج دیا ہے لاسٹ کیبنٹ میں، اور اس میں 7 ارب کی ریلیز بھی ہو چکی ہے. اس میں جدید اسلحہ بھی لیا جائے گا، گاڑیاں بھی لی جائے گی. یہ سارا کچھ ظاہر آپ نے کیا ہوگا اپنی ایک تھریٹ اسیسمنٹ کے بعد. جی بالکل. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ بڑھ بھی رہا ہے اور ایگریویٹ بھی کر رہا ہے، اور آپ نے جب حکومت لی تو آپ نے اپنے ہی چیف منسٹر سے حکومت لی تھی، یہ واضح ہونا چاہیے. آپ نے پچھلی حکومت تبدیلی ہوئی تھی. ہاں تبدیلی ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے بھی آپ ہی کی حکومت تھی. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی حکومت جو ہے، بالخصوص آپ کے اس وقت جو چیف منسٹر ہیں، ان کی پالیسی پچھلی اپنی ہی حکومتوں کی پالیسی سے کتنی مختلف ہے؟ ایک تو فنڈنگ کا آپ نے ذکر فرما دیا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک جو سہیل آفریدی صاحب کی اگر میں بات کروں تو وہ ایک گراس روٹ لیول سے آئے ہوئے ہیں اور ان کا تعلق بھی خیبر سے ہے، تو وہ ساری چیزیں خود بھی ایکسپیرینس کر چکے ہیں، اس پہ ساری چیزیں خود بھی بیتی ہیں. تو وہ بڑا کلیئر ہے اس بارے میں. جو 31 ارب روپے کا پیکج سہیل آفریدی صاحب نے دیا ہے، مطلب اتنے محدود وسائل کے ہوتے ہوئے جہاں ہمیں این ایف سی کا ہمیں شیئر نہیں مل رہا، پی ایس ڈی پی میں ہمیں پیسے نہیں مل رہے، آپ سب فائنینشلی حالات آپ کے سامنے. ایلوکیشن تو ٹھیک ہے، میں قطع کلامی، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایلوکیشن تو کر لیں، تو میں ذرا اسیسمنٹ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے، یہ منظم لوگ ہیں، بارڈر پار سے ان کو سہولت کاری ان کی ہو رہی ہے. ظاہر ہے آپ ایلوکیشنز کر رہے ہیں کسی تھریٹ کو رسپونڈ کرنے کے لیے، تو میں وہ تھریٹ کا لیول جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے. طلعت صاحب، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کافی عرصے سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو یہاں پہ ریسیٹل کیا جا رہا ہے. یہ بارڈر پار سے آتے ہیں اور یہاں پہ مختلف تشکیلوں کی صورت میں یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں. جو باجوڑ میں ہوا، اور باجوڑ پہ جب ہم نے بریفنگ لی تو وہی بات ہوئی کہ یہ بارڈر کے اس پار سے آئے تھے اور یہاں پہ ایک منظم گروہ کی صورت میں یہ آپریٹ کر رہے تھے. اس پہ جو ڈسپلیسمنٹ باجوڑ میں ہوئی ہے اس پہ 2.5 ارب روپے صوبائی حکومت نے پے کیا ہے. وہاں پہ آپریشن کاسٹ الگ سے، وہاں پہ جو آرمی ہے، جو پولیس ہے، جو ایف سی وہاں پڑی ہوئی ہے، ان کا جو خرچہ ہے وہ بھی صوبائی حکومت برداشت کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مراد سعید صاحب کب سے نعرے لگا رہے تھے. سہیل آفریدی صاحب کی سپیچز پڑھے ہیں فلور پہ، میں فلور پہ اس پہ بات کرتا تھا، اور وہی ہوا کہ ان لوگوں کو جب یہاں پہ ریسیٹل کیا گیا اور یہ وہی ان کے شاخسانے وہاں سے ملتے ہیں جو جولائی 2022 اور وہ ابھی ختم نہیں ہوئے. یہ نیٹ ورک وہی ہے، وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، یہااں پہ تشکیلیں بھیجتے ہیں، اور یہاں پر ان کی تنظیم تو موجود نہیں ہے، یہ صرف تشکیلوں کے ذریعے کر رہے ہیں. تشکیلوں کے ذریعے کر رہے ہیں، منظم طریقے سے ہو رہی ہے. جو جولائی 2022 کی جو ہم بات کر رہے ہیں، جو شہباز شریف نے ایک سیکورٹی میٹنگ کو ہیڈ کیا تھا اور اس میں انہوں نے اجازت دی تھی، یہ وہی شاخسانہ ہے جو آج ہم اس کو. لیکن میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ پھر بحث کسی اور طرف چلے جائے گی، ہم آپ کے سامنے حقائق رکھیں گے، آپ اس کو کنٹیسٹ کریں گے. اب تو ہم اس وقت کی تھریٹ کی بات کر رہے ہیں. تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف اکوپمنٹ دینے سے پولیس کو یا ان کی استعداد بڑھانے سے آپ یہ تھریٹ جس کو بین الاقوامی طور پر بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے، افغانستان سے اگر آ رہا ہے تو ہندوستان بھی اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر طالبان کے لوگ بھی موجود ہوں گے، وہاں پر خراسان کا باقاعدہ ایک اسلامک اسٹیٹ کا نیٹ ورک وہاں پہ موجود ہے، یو این کی رپورٹس موجود ہے، اگر آپ وفاقی حکومت پہ یقین نہ بھی کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی ہے یا آپ کو کسی مدد چاہیے ہوگی؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک تو پولیس کی جو کیپیسٹی وہ بڑھانی چاہیے. ایک پولیس پہ ہمیں ٹرسٹ کرنا ہوگا.
پولیس ان سے لڑ لے گی اگر ان کے پاس کیپیسٹی ہوگی، ہتھیار ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی، بلیٹ پروف جیکٹس ہوں گی جو پہلے نہیں تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا وہاں پہ ایک ٹرائبل جرگہ ہوتا ہے، ایک پشتون جرگہ ہوتا ہے، ان کو اعتماد میں لینا پڑے گا. یہ جو کارروائی مقامی لشکر کے لیے مقامی لوگوں سے وہاں پہ جو یہ تشکیلیں ہیں ان سے بات چیت کے لیے. ان سے اب دہشت گردوں سے کیسے بات چیت ہو سکتی ہے؟ دہشت گردوں سے تو بات نہیں. جو دہشت گردی پاکستان کی سرزمین پہ ہو رہی ہے ہم اس کو مذمت کرتے ہیں. نہیں مذمت نہیں کرتے، میں آ رہا ہوں، مرمت کرنی ہے. میں آ رہا ہوں اس پہ. پاکستان کے اگر 1 انچ پہ بھی یہ دہشت گردی کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہم اس کے خلاف ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کا جو مسئلہ ہے، اس کو قابو پانے کا جو مسئلہ ہے، وہ یہ جو سوچ رہے ہیں ملٹری آپریشن کا یا ڈرون حملے کرنے کا یا انٹیلیجنس بیس، اس میں میں نہیں جاتا. اس سے ختم نہیں ہوگی. یہ پالیسی شفٹ کرنی پڑے گی. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے نیگوشیٹ کرنا ہے تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کو ایک امن کے اندر ایک پارٹنر کے طور پہ لے رہے ہیں. نہیں. دوسری بات یہ، ان کو جو چلانے والے ہیں وہ تو یہاں پہ نہیں ہے نا. آپ کو پتہ ہے وہ تو را اس کو فنڈ کر رہا ہے، تو طالبان کے اندر لوگ فنڈ کر رہے ہیں. اب اس سے زیادہ ایویڈنس آپ کو کیا چاہیے ہوگا کہ ہندوستان کا کتنا اس کے اندر ہاتھ ہے؟ جب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں طلعت صاحب، لیکن ان کے ساتھ مقامی لوگ بھی اٹیچ ہوتے ہیں. یہ مقامی لوگوں کے بغیر آپریٹ نہیں کر سکتے. مقامی لوگوں کی سپورٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے، یا کوئی 3-4 جو باثر لوگ ہوتے ہیں. آپ ان لوگوں کو ان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ان سے جرگہ کر رہے ہیں، ان سے علیحدہ کر کے پشتون جو ہمارا ایک جرگہ سسٹم ہے، جو ہمارے ٹرائبل پشتون ہیں، ایک پروسیس ہے ہمارا، ان کو یہ اختیارات دیں گے کہ وہ ان سے بات کرے. اور جو پاکستان کی قانون یا پاکستان کے دائرہ اختیار میں سرنڈر ہونا چاہتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے. جو سوسائڈ جیکٹس لے کے آ رہے ہیں، جو یہاں پہ فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں، پولیس والوں کو شہید کر رہے ہیں، جو سویلینز کو مار رہے ہیں، ان سے میں ذرا جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ نیگوشیشنز کتنا پاورفل ٹول ہوگا کہ ان کو کنونس کرے گا؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. لیکن نیگوشیشن سب سے زیادہ پاورفل ٹول ہے دہشت گردوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے نہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو مقامی لوگ ہیں ان کو ان سے الگ کریں. آج آپ نے یہ واضح کر دیا، اور یہ اہم خبر ہے کہ آپ دہشت گردوں سے نیگوشیشنز یا جرگے نہیں کر رہے، آپ مقامیوں سے کر رہے ہیں جو کسی بھی وجہ سے جو ان کو سپورٹ ایک حاصل ہوتی ہے لوکل سطح پہ، ہم ان سے بات چیت کریں گے تو یہ چیز ان سے ہم علیحدہ کر کے اس کو ہم کور کر سکتے ہیں. جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اگرچہ آپ اڈیالہ کے معاملات I'm sure آپ بھگتاتے رہے ہوں گے، اور ہم نے دوسرے پروگرام کے ہاں صحیح ہے، ہم اس کے اوپر نہیں جائیں گے، ہم سنجیدہ معاملات کے اوپر رہتے ہیں. آپ کے پاس اب موقع ہے کہ اگر آپ کو وفاق سے مدد چاہیے ہو، ظاہر سپورٹ چاہیے نا، یہ قومی معاملہ ہے، صرف خیبر پختونخوا کا معاملہ تو نہیں ہے، تو آپ کو کیا چاہیے وفاق؟ طلعت صاحب ہم وفاق سے صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ انہوں نے دوحہ میں مذاکرات کیے، انہوں نے استنبول میں مذاکرات کیے جب افغان بارڈر پہ کشیدگی تھی یا باجوڑ کے حالات تھے یا خیبر کے حالات تھے. انہوں نے اسلام آباد کے بند کمروں میں وہاں پہ فیصلے کیے اور ان فیصلوں کو امپوز بھی کیا، وہ سود مند ثابت نہیں ہوئے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ایک پروسیس ہے بات چیت کا، چاہے آپ استنبول میں افغان گورنمنٹ سے کرتے ہیں یا کسی بھی وہاں پہ تنظیم سے کرتے ہیں، کے ذریعے ہو رہا تھا فرینکلی، وہ براہ راست مذاکرات نہیں، اس میں صرف آپ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کو لوپ میں لیں، ہماری ان پٹ اس میں لیں، ہماری ایک ٹرائب ہے جو ایک قبائلی پشتونوں کی ایک جرگہ سسٹم ہے، ان کو اعتماد میں لیں، تو اس چیز پہ ہم قابو پا لیں گے. تو یہ اس اعتماد میں لینے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ وفاق پرائم منسٹر خود چل کے جائے چیف منسٹر کے؟ نہیں، ہماری ان پٹ اس میں ہونی چاہیے. یہ جو مذاکرات وزیر دفاع صاحب جس کو ہیڈ کر رہے تھے اس میں ہمارے نمائندے ہونے چاہیے تھے، اس میں ہمارے قبائل مشران ہونے چاہیے. نمائندے کیوں؟ آپ خارجہ پالیسی کے اندر آپ کوئی علیحدہ ملک تو نہیں ہے، آپ کو اسلام آباد چل رہا ہے نا. ہم کوئی علیحدہ ملک نہیں، ہم پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان ہماری ایمان کا حصہ ہے. تو آپ ان پٹ یہاں پہ دیں اور آپ کی ان پٹ کو لے کے وہاں پہ جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں وہاں پہ، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان کی وفد کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کو ہم سے ان پٹ نہیں لینا چاہیے. کیا بہتر ہمیں نہیں پتہ ہمیں اپنی سرزمین کا؟ کیا ہمیں وہاں کی روایت کا بہتر نہیں پتہ؟ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں کبھی وہ اس علاقے میں گئے بھی نہیں ہوں گے اور ادھر سے وہ اپنے فیصلے امپوز کر رہے ہیں. نہیں طلعت صاحب نہیں، اب اس پہ نہ اس طرح پھر میں آپ کو کہوں گا کہ افریدی ٹرائب جو ہے وہ کیا سب سے بڑا ٹرائب ہے؟ نہیں، میں ایز اے ہول پشتون ٹرائب کی بات کر رہا ہوں. تو ایز اے ہول جرگہ سسٹم ہے ہمارا، پورا نظام ہے. یہ دہشت گردی کی جنگ کے اندر پورا نظام جو ہے وہ 2000 سے یہ کام کر رہا ہے. پختونخوا کی حکومت کو تو لینا چاہیے تھا، بالکل ان پٹ لینا چاہیے تھا، لیکن ہم سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی. انہوں نے صرف ادھر آ کے
آپ کے لیے مشاورت کے لیے جب بلاتے ہیں آپ آتے ہیں تو ہے نہیں فرینکلی, آپ سیکورٹی کمیٹی نہیں سیکورٹی میٹنگ میں بریفنگز کے اندر نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ جہاں پہ صوبے کی حقوق کی بات ہوگی, جہاں پہ صوبے کی امن و امان کی بات, جب صوبے کی امن و امان کے حوالے سے بات ہوگی ہم آئیں گے, ہم اپنا ان پٹ دیں گے. پاکستان کے امن و امان کی بات ہو رہی ہے, صوبے کے امن و امان کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس کے ساتھ تو میرا صوبہ افیکٹ ہو رہا ہے نا, خیبر پختونخوا افیکٹ ہو رہا ہے, سارا پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی سے پاکستان بھی افیکٹ ہو رہا ہے. تو آپ کی طرف سے کوئی وائٹ پیپر آپ جنریٹ کریں, کوئی پروپوزل جنریٹ کریں, ہمارے پروگرام کے اندر لے کے آئیں, تاکہ ہم کہیں جی کہ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب کی حکومت نے یہ 20 نکاتی ایجنڈا دیا, یہ فریم ورک دیا ہے. ہم نے امن جرگہ میں 13 پوائنٹس کے ڈرافٹ میں, اس میں تو ساری پولیٹیکل پارٹی تھی, وہ تو ساری صوبے کی آواز تھی. سنجیدگی کیسے اور ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ سنجیدہ عمل کیا ہو سکتا ہے جس میں تمام پولیٹیکل فورس ایک سائٹ پہ ہیں, جس میں جرنلسٹ بیٹھے ہیں, میں آتا ہوں سول سوسائٹی لوگ. اس کا فالو اپ یہ ہے کہ ہم اب TUR سیٹ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیا پروویژنل ایکشن پلان بنے, جو ان کا ایکشن پلان تھا, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, اس میں ریویو ہونا چاہیے, اس میں پلس مائنس ہونے چاہیے. آپ کو مرکز کو ساتھ لے کے آپ بالکل ہم ان کو ساتھ لیں گے. ہم یہ ساری چیزوں کو جب فائنل کریں گے, جب TUR ایک سیٹ ہو جائے گی, جب سیکیورٹی کی اب دوبارہ میٹنگ ہونی ہے, اس کا سیکنڈ فیز ہونا ہے, اس میں تمام سیاسی پارٹیاں ہوں گی, اس میں افیکٹ پشتون ہمارے ٹرائبز کے جو ایلڈرز ہیں وہ بیٹھیں گے, اور ہم ایک TUR سیٹ کریں گے. کب تک بن رہے ہیں TUR؟ یہ اس مہینے, اب اس کے سیکنڈ فیز سٹارٹ ہوگا, اس میں 2-1 مہینے لگیں گے. یہاں سے آپ کیا اڈیالہ جائیں گے واپس؟ جی. ناظرین, آپ بات سن رہے تھے شفیع جان صاحب کی, جو مشیر اطلاعات ہیں وزیر اعلیٰ KP کے.